کامران صاحب یہ بتائیے کہ اب پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا جو اتحاد ہے وہ بات ٹی یو آرز تک آن پہنچی ہے. یہ ٹی یو آرز کیا پی ٹی آئی نے آپ سے طلب کیے ہیں اور اس سے پہلے جو انڈرسٹینڈنگ یا ٹرسٹ بلڈنگ ہونی تھی وہ ساری ہو چکی ہے؟ ایسا ہے کہ یہ پرانی میٹنگ جو کہ 12 تاریخ ہوئی تھی اسی کا تسلسل تھا، اور صرف اس میں کچھ دوست کچھ ساتھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بڑھ گئے تھے. ہماری طرف سے حیدری صاحب کی قیادت میں تھے ہم، میں اور پوتے، اور وہاں سے جناب عثمان اکرم راجہ، سب صاحب اور باقی 2-3 اور ساتھی، عاطف صاحب، حسین صاحب، جنید اکبر صاحب، یہ سارے تھے اس طرف سے. تو شاید وہ مطلب بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے انہوں نے دوبارہ جو ہے اس کو وہ کیا تھا، اور ساری باتیں وہی ریپیٹ ہوئی ہیں جو 12 تاریخ کی میٹنگ میں میری اور کیسے صاحب والی میٹنگ میں ریپیٹ ہوئی. اور یہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ نسبتاً مجھے پازیٹیو لگی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ باتیں آگے یہ ہوتی رہیں گی، اور جو آپ کی ریزرویشنز ہیں اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے. مین وائل جو ہے وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے ایڈریس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسی بات کہ اگر ہم آگے نہ بڑھ پائے تو پھر اس میں شرمندگی کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جی کسی وجہ سے جو ہے نا، الزام تو یہاں 1 منٹ میں لگ جاتے ہیں، تو کسی وجہ سے جو ہے ہم واپس ہوئے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وجہ پیدا نہ ہو، پہلے جو ہے نا ساری باتیں ہو جائیں، ان رائٹنگ ہو جائیں، ریکارڈ پہ آ جائیں، دین جو ہے نا وہ ہم پھر مل جل کے چلنے کے لیے وہ بھی مولانا سے ہم پوچھ لیں. ہمارے لیے جو مولانا سے پوچھنا ضروری تھا اور ان کے لیے خان صاحب سے پوچھنا ضروری ہے، تو وہ اپنے ادھر سے قائد سے پوچھ لیں، ہم اپنے قائد سے، اور پھر اس کے پارٹی کے اداروں سے پوچھ لیں، تو دین جو ہے پھر آگے بڑھ پائیں. تو جو میں سمجھاؤں آپ کی گفتگو سے یہ ہے کہ جو پہلے ریزرویشن آپ نے رکھی تھیں اس کا جواب دینے کی بجائے وہ دوبارہ دہرائی گئیں آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، اور اب یہ طے ہوا کہ اب دونوں اپنے لیڈر سے ان ریزرویشن کے بارے میں پوچھ کے دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی جس میں جواب آئے گا اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہ شاید تحریری طور پر ہوگا. اس میں ایسا ہے کہ ریزرویشنز تو ہماری تھی، ان کی طرف سے آج بھی کوئی ریزرویشنز نہیں ہے. کل جو رات گزری ہے ان کی طرف سے کوئی ریزرویشنز نہیں آئی ہیں ہمارے لیے. اچھا، ہماری ہی تھی، وہی ہم نے اس کو دہرا دیا اور نوٹس لے لیے دوبارہ. اگین حسین صاحب نے نوٹس لے لیے، اور وہ ظاہر ہے وہ نوٹس جو ہے وہ پھر جائیں گے. بلکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے چونکہ نوٹس لے لیے تو میرے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے تاکہ بات طے کرتے رہے، اور مولانا صاحب کے سیکرٹری سے بھی شیئر کر دیجیے تاکہ ان کی بھی نالج میں ہو، امیجیٹ نالج میں ہو. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ پھر لے کے پھر خان صاحب کے پاس چلے جائیں، اور خان صاحب سے وہ مین وائل جو ہے نا وہ جو بھی انہوں نے پوچھنا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے خان صاحب کا وہ کیا تھا؟ ایسا پیغام تو وہ مولانا کو دینا چاہتے ہوں گے. میرے کو تو انہوں نے کوئی پیغام جو ہے خان صاحب کا نہیں دیا یا مولانا کو پہنچانے کے لیے نہیں کہا. میں نے البتہ ان کو کہا تھا، کیسر صاحب کو بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی، کہ ایک آدھ دن میں بے شک آپ مولانا صاحب کو ڈائریکٹلی بھی وزٹ کر لیجیے گا، مل لیجیے گا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ کانفیڈنس بلڈنگ ہے نا، تو کانفیڈنس بلڈنگ میں پھر یہ چیزیں ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جی نہیں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ابھی طے نہیں پائی، آپ نے انوائٹ کیا ہے؟ مشورہ دیا تھا کہ آپ دیکھ لیں. کل فون البتہ کیا تھا اس کا اپنا تو کیسے صاحب نے مولانا، مگر مولانا میرے خیال اس وقت بھی پڑھ رہے ہوں گے. اچھا صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ جو اس سے پہلے بات چیت تھی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب یہ کہتی ہے کہ رمضان کے بعد وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ اتحاد بن جائے گا اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس رفتار کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو عید کے بعد واقعتاً حکومت کے لیے یہ ایک گرینڈ الائنس کی شکل میں مشکل پیدا ہو جائے گی؟ میں جو کل کی میٹنگ سے میری جو سمجھ ہے میں اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں کہ میٹنگ جو ہے کافی مثبت تھی. اب جو چیزیں جب تک وہ کلیئرٹی نہیں آئے گی اس وقت تک وہ کلیئرٹی اپنے طور پہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں بالکل چیزوں کو اس میں کہ وہ ہو جائیں گی، درمیان میں وہ ہو جائیں گی. مگر میری چاہت یہ تھی کہ اس میں پہلے کلیئرٹی آ جائے اور اس کے پھر ہم مولانا صاحب کے پاس جو ہے یہ سارا معاملہ رکھیں اور پھر دن جو ہے نا اس میں تو مگر ہم آگے بڑھیں ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی پیش رفت ہوئی ہے. تو جو علی امین گنہ پور صاحب کا بیان تھا وہ بھی زیر بحث آیا، اور کیا وضاحت انہوں نے پیش کی کہ وہ کیوں بول لیتے ہیں ایسے موقع پر، کیوں سبتاج کرتے ہیں سارے پروسیس کو؟ بات ہوئی تھی، بعض لوگ ویسے بھی بول لیتے ہیں. اچھا، بات ہوئی تھی مگر ابھی میں شیئر نہیں کرتا. اچھا، یعنی آپ نے بات کر دی، آپ نے یا حیدری صاحب نے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا آپ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ میں شیئر نہیں کرتا بات. صحیح، چلو آپ کی مرضی ہے، شیئر نہ کریں. لیکن یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر کون سا ایک نقطہ ہے جو تاخیر کا باعث بن رہا ہے آپ کی طرف سے؟ کون سی ایک ایسی امپورٹنٹ ریزرویشن ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا اور یہ تاخیر ہو رہی ہے اتحاد میں؟
بنیادی طور پہ ہمارا اپنا ایک ماضی ہے جو کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اچھا نہیں تھا. یہ ایک بنیاد ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک بیٹر ایکسپیرینس ہم کو ہو چکا پی ڈی ایم سے. تو یہ بنیاد, اس دو چیزوں کو بنیاد سمجھ لیجیے, پھر باقی چیزیں اور ظاہر ہے اور بھی ساتھ کافی چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, مگر یہ جو ہے یہ دو چیزیں جو ہے وہ بنیاد ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ٹف ماضی رہا ہے. اب وہ کس طرح سے وہ ماضی جو ہے اس کو ہم نے کہ ورکنگ ریلیشن پہ آ گئے ہیں, مگر پھر ورکنگ ریلیشن سے ہم بازو میں بازو ڈال کے کیسے چلیں گے, یہ صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کامران صاحب کہ کل وزیر اعظم صاحب نے بلاول صاحب کو افطار ڈنر پہ بلایا, تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی وزیر اعظم صاحب یہ دعوت دیتے آپ نظر آ رہے ہیں جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ان میں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مولانا جائیں گے؟ اگر کوئی دعوت پہ بلائے تو نہ جانا تو بری بات نہیں ہے, چلا بھی جا سکتا ہے. تعلقات ہمارے اچھے رہے ہیں. ہمارا اختلاف جو ان کے ساتھ مین یہ ہے کہ الیکشن درست نہیں ہوئے, الیکشن جو ہے یہ حکومت اس وجہ سے درست نہیں ہے. الیکشن درست ہونے چاہیے, فوراً ہونے چاہیے اور فیئر اور فری ہونا چاہیے, بغیر کسی انٹرفیئرنس کے ہونے چاہیے. اس پہ ہمیں ابھی بلائیں, میں بھی جاؤں گا, باقی پارٹی کے اگر جتنے لوگ بلائیں گے ان سب کے سب ہم جا کے تو بیٹھ جائیں گے, ان کے ساتھ بات کریں. صحیح ہے. اچھا کوڑا کھٹک میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہوئی, ظاہر بات ہے کہ حامد الحق صاحب کا واقعہ ہوا, پھر وہاں بلوچستان میں ایک عالم دین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, تلخی تھی ان کے لب و لہجے میں. 3 ہو گئے ہیں سر ابھی تک. جی اچھا, ایک رنجو صاحب ہوئے ہیں, 2 ایک وڈیرا غلام سرور ہوا ہے, اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب سے مولانا نام ہے, ہاں, اور ایک اچھا یہ حامد الحق صاحب ہیں. تو کیا مولانا کے سابقہ شاگرد ہیں اور پیروکار ہیں یا معتقدین ہیں, ان سے بہت زیادہ مایوس ہیں مولانا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ مولانا سے سیکھا یا پڑھا سارا بھلا دیا ہے؟ ایون یہاں تک کہا کہ ہم اگر ہدایت نہیں مل رہی تو اب ہم ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے. ایسا ہے کہ یہ جو مولانا نے کہا ہے ہم اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس میں کسی کی جان لینا جو ہے, بھلے وہ آسمان سے آیا ہوا ہو, یہ جان لینا صرف اللہ کا حق ہے, یہ ہمارا حق نہیں ہے. ایون کسی غیر انسان کی جان لینا, کسی جانور کی جان لینا, وہ بھی ہمارا حق نہیں ہے, ماں سوائے حلال چیزوں کے, اور وہ بھی بقدر ضرورت. اس کے علاوہ ہم کو جو ہے جان لینے کا کہیں بھی حق نہیں ہوتا. یہ جس نے کسی کو جو ہے نا سبق پڑھایا تھا کہ آپ جا کے لوگوں کی جنت